اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں توبہ و استغفار کا بیان ہوگا۔ توبہ کا معنی و مفہوم عربی زبان کا لفظ ہے توبہ، اس کا مادہ تے واو بیس ہے اور یہ تاب یتوب توبتن سے مصدر ہے۔ اس کے لغوی معنی لوٹ آنا، رجوع کرنا اور گناہوں سے روح گردانی کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ معروف معنی یہ توبہ گناہوں کی آلودگی سے احکام الہیہ کی اطاعت و فرما برداری کی طرف ظاہری اور باطنی طور پر رجوع کرنے کو کہتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الفرقان آیت نمبر 71 میں، اور جس نے توبہ کر لی اور نیک عمل کیا تو اس نے اللہ کی طرف وہ رجوع کیا جو رجوع کا حق تھا۔ سورۃ نور میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تم سب کے سب اللہ کے حضور توبہ کرو اے مومنو، تاکہ تم ان احکام پر عمل پیرا ہو کر فلاح پا جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں رب ذوالجلال نے گروہ مومنین کو حکم فرمایا ہے کہ تم سب کے سب اللہ کی طرف لوٹ آؤ، تاکہ اس کے ذریعے تمہیں دنیا و آخرت کی فوز و فلاح نصیب ہو جائے۔ توبہ کا ایک معنی نادم و پشیمان ہونا بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارک میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہ پر پشیمان ہونا توبہ ہے۔ توبہ کے مفہوم کی وضاحت کرتے ہوئے سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اتباع نفس سے اجتناب کرتے ہوئے اس میں یکسوئی اختیار کر لو، پھر اپنا آپ حتیٰ کہ سب کچھ اللہ کے سپرد کر دو، اور اپنے قلب کے دروازے پر اس طرح پہرا دو کہ اس میں احکامات الہیہ کے علاوہ اور کوئی چیز داخل ہی نہ ہو سکے، اور ہر اس چیز کو اپنے قلب میں جاگزی کر لو جس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور ہر اس شے کا داخلہ بند کر دو جس سے تمہیں روکا گیا ہے، اور جن خواہشات کو تم نے اپنے قلب سے نکال پھینکا ہے ان کو دوبارہ کبھی داخل نہ ہونے دو۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، توبہ کا مطلب یہ ہے، توبہ کا مطلب ہے قابل مذمت افعال کو قابل ستائش افعال سے تبدیل کرنا، اور یہ مقصد خلوت اور خاموشی اختیار کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ حضرت حسن بصری علیہ رحمہ توبہ کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ دل کی ندامت، زبان سے بخشش مانگنے، اعضائے ظاہری کے گناہ ترک کر دینے کا نام ہے، اور اس بات کو توبہ کہا جاتا ہے کہ توبہ کرنے والا دل میں یہ بات پوشیدہ رکھے کہ وہ لوٹ کر ایسا برا کام نہ کرے گا۔ حضرت بو شکنجی علیہ رحمہ سے توبہ کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، جب تم گناہ کو یاد کرو تو پھر تم اس کی یاد میں لذت نہ پاؤ تو وہ توبہ ہے۔ حضرت شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، توبہ یہ ہے کہ تو خدا کے سوا ہر چیز سے رجوع کر لے۔ ان تعریفات کی روشنی میں توبہ کا مفہوم یہ ہے کہ شریعت میں جو کچھ مذموم ہے اسے چھوڑ کر ہدایت کے راستے گامزن ہوتے ہوئے پچھلے تمام گناہوں پر نادم ہو کر اللہ سے معافی مانگ لے کہ وہ بقیہ زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق بسر کرے گا،
اور گناہوں کی زندگی سے کنارہ کش ہو کر اللہ کی رحمت و مغفرت کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ اس عہد کرنے کا نام توبہ ہے۔ استغفار کا مفہوم یہ ہے کہ توبہ و استغفار کی اصطلاح ایک مترادف اصطلاح کے طور پر متداول ہے۔ اس کے معنی و مفاہیم بھی ایک دوسرے کی تشریح و توضیح کرتے ہیں۔ استغفار کا مادہ غفر ہے اور یہ باب استفعال کا مصدر ہے۔ اس کے معنی بخشش و مغفرت چاہنے اور سابقہ گناہوں سے معافی مانگنے کے ہیں۔ توبہ و استغفار میں فرق یہ ہے، ندامت قلب کے ساتھ ہمیشہ کے لیے گناہ سے رک جانا توبہ ہے، جبکہ ماضی کے گناہوں سے معافی مانگنا استغفار ہے۔ توبہ اصل ہے، جبکہ توبہ کی طرف جانے والا راستہ استغفار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں 4 مقامات پر توبہ سے قبل استغفار کا حکم فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ ہود آیت نمبر 3 میں، اور یہ کہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، پھر تم اس کے حضور صدق دل سے توبہ کرو، وہ تمہیں وقت معین تک اچھی متاع سے لطف اندوز رکھے گا اور ہر فضیلت والے کو اس کی فضیلت کی جزا دے گا، یعنی اس کے اعمال و ریاضت کی کثرت کے مطابق اجر و درجات عطا فرمائے گا۔ اور اگر تم نے روگردانی کی تو میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف رکھتا ہوں۔ اور سورۃ ہود آیت نمبر 52 میں ارشاد ہے، اور اے لوگو تم اپنے رب سے گناہوں کی بخشش مانگو، پھر اس کی جانب میں صدق دل سے رجوع کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت پر قوت بڑھائے گا، اور تم مجرم بنتے ہوئے اس سے روگردانی نہ کرنا۔ سورۃ ہود میں فرمایا آیت نمبر 61 میں، سو تم اس سے معافی مانگو، پھر اس کے حضور توبہ کرو، بے شک میرا رب قریب ہے، دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ سورۃ ہود آیت نمبر 90 میں ارشاد ہے، اور تم اپنے رب سے مغفرت مانگو، پھر اس کے حضور صدق دل سے توبہ کرو، بے شک میرا رب نہایت مہربان محبت فرمانے والا ہے۔ ان آیت کریمہ میں بھی پہلے استغفار کا حکم فرمایا گیا ہے اور پھر توبہ کا۔ علامہ آلوسی علیہ رحمہ توبہ استغفار میں فرق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس پر اجماع و اتفاق ہے کہ استغفار اس وقت تک توبہ نہیں بنتا جب تک بندہ یوں نہ کہے میں نے توبہ کی اور میں نے برا کیا اور میں برائی کی طرف بھی کبھی نہیں لوٹوں گا، پس اے رب تو مجھے بخش دے۔ گویا گناہوں سے باز آنا، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عہد کرنا اور صرف اللہ کی طرف متوجہ ہونا توبہ ہے، جبکہ اللہ سے معافی طلب کرنا، گناہوں کی بخشش مانگنا اور بارگاہ الہی میں گریہ وزاری کر کے اپنے مولا کو منانا استغفار ہے۔ توبہ و استغفار کی اہمیت و فضیلت۔ ہمہ وقت گناہوں سے پاک رہنا فرشتوں کی صفت ہے، ہمیشہ گناہوں میں غرق رہنا شیطان کی خصلت ہے، جبکہ گناہوں پر نادم ہو کر توبہ کرنا اور معصیت کی راہ چھوڑ کر راہ ہدایت میں قدم رکھنا اولاد آدم علیہ السلام کا خاصہ ہے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ اس کی فطرت میں موجود اعلیٰ تر بلند مقامات پر جاہ و منصب تک جانے کی خواہش کی آڑ میں اسے مرتبہ انسانیت سے گرانے کی کوشش کرتا ہے، اسی لیے اس نے مومن بندوں کو قیامت تک گمراہ کرنے کی قسم کھائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الحجر آیت نمبر 39 میں،
ابلیس نے کہا اے پروردگار، اس سبب سے جو تو نے مجھے گمراہ کیا میں بھی یقیناً ان کے لیے زمین میں گناہوں اور نافرمانیوں کو خوب آراستہ و خوشنما بنا دوں گا اور ان سب کو ضرور گمراہ کر کے رہوں گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث قدسی میں شیطان مردود کی اس قسم کا جواب اس طرح دیا گیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان نے بارگاہ الہی میں کہا اے اللہ، مجھے تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں باقی رہیں گی گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں انہیں بخشتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں پر بھی نظر رحمت فرماتا ہے، کیونکہ جب وہ اللہ کے حضور معافی طلب کرتے ہیں اور التجا و مناجات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو کر ان کی بخشش فرماتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمام مومنین کو سچی توبہ کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، سورۃ التحریم آیت نمبر 8 میں، اے ایمان والو، تم اللہ کے حضور رجوع کامل سے خالص توبہ کر لو۔ توبتاً نصوحا سے نفس کی بدخوئی، کرختی اور سرکشی نرمی میں بدل جاتی ہے۔ اس کے بعد نفس نہ صرف محاسبہ اور مراقبے میں مشغول ہو کر پاکیزہ اور صاف ستھرا ہو جاتا ہے، بلکہ اب تک خواہش نفسانی کی پیروی کے باعث اس کے اندر جو آگ شعلہ زن تھی وہ بھی بجھ جاتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان